عیسیٰ علیہ السلام جب آپ ایک مرتبہ انہیں تبلیغ کر رہے تھے تو وہ تبلیغ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے کے بجائے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مولا اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا، لہٰذا تو ان لوگوں کو خنزیر بنا دے۔ تو وہ جتنے نافرمان لوگ تھے تمام کے تمام لوگ خنزیر میں تبدیل ہو گئے۔ جب وہاں کے بادشاہ کو یہ بات خبر پہنچی، وہ بھی یہودی تھا، اور اس کی رعایا نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھ لیں کہ اگر وہ شخص مستجاب الدعویٰ ہے، اگر اس نے دعا کی تو آپ بھی ختم ہو جائیں گے، آپ بھی خنزیر بن جائیں گے۔ بادشاہ نے کہا تو پھر مجھے کوئی حل بتاؤ، کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ اس کا واحدی حل ایک ہی یہ بچتا ہے کہ ایسے شخص کو قتل ہی کر دیا جائے، نہ وہ شخص رہے گا نہ اس کی بددعا ہمیں لگ سکے گی۔ چنانچہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، کسی بندے کا انتخاب کیا جائے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرے گا۔ تو تفسیر روح المعانی کے مطابق اس کے قتل کرنے کے لیے تطیانوس کا انتخاب کیا گیا کہ بظاہر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریبی لوگوں میں تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتا تھا، یعنی یہ شخص منافق تھا، چونکہ ہمیشہ انسان کو وہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں جو اس کے قریب ہوتے ہیں۔ قریبی لوگ انسان کو فائدہ پہنچانے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں اور نقصان پہنچانے کا بھی ذریعہ بنتے ہیں۔ چنانچہ اس منافق نے اس بادشاہ کے ساتھ 30 درہم کے بدلے یہ معاہدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ نے اس بات کو جان لیا اور آپ نے اپنے حواریین سے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے کچھ دراہیم کے بدلے میں اپنے دین کو بیچ دیا اور مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ تطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں جب داخل ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت آپ کی کھڑکی سے آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان کی طرف گئے تو وہ اس منظر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اب جو تطیانوس کے ساتھی تھے وہ باہر موجود تھے، وہ اس انتظار میں تھے کہ اگر کہیں معاملہ بگڑتا ہے تو ہم پیچھے سے آ کر تمہارا ساتھ دیں گے۔ انہوں نے دیکھا کہ اچھا خاصا وقت گزر چکا ہے، اب تک کہ ہمارا ساتھی باہر کیوں نہیں آیا۔ چنانچہ تطیانوس اب واپس باہر ہی آنا چاہتا تھا اور ان کو بتانا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جا چکے ہیں، لیکن جیسے ہی جب وہ ان کے پاس آنے لگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی تو انہوں نے سمجھا کہ یہی حضرت عیسیٰ ہے، چنانچہ اسی کے ساتھیوں نے تطیانوس ہی کا قتل کر دیا اور اس کو قتل کرنے کے بعد اسے سولی پر چڑھا دیا گیا۔ تو قرآن نے یہی نظریہ بیان کیا جو مسلمانوں کا نظریہ ہے۔ آج بھی عیسائی اس وجہ سے غلط ہیں کہ عیسائی یہ کہتے ہیں، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق جو غلط نظریہ ہے وہ سب سے غلط نظریہ تو یہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور جو شخص بھی اللہ کے لیے بیٹا، اللہ کی اولاد مانے، ایسا شخص کافر ہے، اس کا دائرہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ جتنے بھی انبیاء کرام کو ماننے والا ہو، کسی بھی نبی سے جتنی بھی محبت کرنے والا ہو، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک ٹھہرانے والا ہوا تو اس کے کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عیسائیوں کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ سولی پر چڑھ چکے، یعنی ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا۔ پہلے ان کو سولی پر چڑھایا گیا، اس کے بعد وہ معاذ اللہ وہ مر چکے تھے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ سے زندہ کیا گیا۔ اب یہی وجہ ہے کہ جو عیسائی لوگ ہیں ان کے نزدیک صلیب کی بڑی عزت کی جاتی ہے، چونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے عیسیٰ یسوع کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس صلیب میں لگایا گیا تھا، اس سولی میں چڑھایا گیا تھا، اس وجہ سے اس صلیب کی بڑی تعظیم کرتے ہیں اور اس کو پوجتے ہیں اور اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتے ہیں کہ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکایا گیا تھا۔ تو ان کا یہ نظریہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہے کہ جس میں انہوں نے یہ نظریہ رکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا، اس کے بعد پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ کر کے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔
جبکہ یہودیوں کا یہ کہنا ہے، یہودی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے قتل کر دیا، یعنی ان کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل ہو چکے ہیں، اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا، پھر دوبارہ سے آپ زندہ کیے گئے، اس کے بعد آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ جبکہ مسلمانوں کا نظریہ وہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کا بھی رد فرمایا اور ان عیسائیوں کا بھی رد فرمایا، اور مسلمانوں کا درست عقیدہ ارشاد فرمایا۔ اللہ نے سورۃ النساء آیت نمبر 157 کے اندر ارشاد فرمایا وما قتلوا، یہ جو یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کہا کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں۔ انہوں نے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تھا، قتل ضرور کیا لیکن کسی اور کو، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، ایک شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی تھی، انہوں نے اس کو قتل کر کے سمجھا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، کہا کہ نہیں، بل رفع اللہ الیہ، بلکہ حضرت عیسیٰ کو تو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا تھا۔ اور عیسائیوں کا نظریہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، رب نے اس کا بھی رد فرمایا وما قتلوہ وما صلبوہ، اور نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، ولیکن شبہ لہم، لیکن ایک شخص تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی، یہودیوں نے اسے قتل کیا اور اسے سولی پر چڑھایا، عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھا کر زندہ دوبارہ کر دیا گیا، اور یہودیوں نے یہ سمجھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، لیکن حقیقت ایسا نہیں، بلکہ رب نے انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا۔